بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو۔ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں جھانکا جہاں بدر کے مقتول مشرکین پڑے تھے، جہاں پر بدر کے مشرکین مقتول پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ٹھیک ٹھیک اس چیز کو پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ سے کہا گیا، کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ واپس جو لوٹتے ہیں، ان کے جوتیوں کی جو آہٹ ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ بھی مردے سنتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے مغفور کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کے لیے صدقہ کرتا ہے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ بھی یقیناً انہیں پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قبرستان جائے یا فوت شدہ لوگوں کو ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ تمام قبر والوں کے لیے اس نے ایصال ثواب کیا ہے، یا جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں تو ان کو وہ جب ایصال ثواب کرتا ہے تو تمام کو وہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ پھر جتنی تعداد کے مطابق وہ لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اتنا ہی ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب